اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے اور اس کی پاکی بیان کرو صبح شام۔ ان آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ ایمان والے کثرت سے اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کریں۔ ہم کثرت سے باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ آدمی بیچارہ، اس کی کمزوری ہے، یہ چپ نہیں رہ سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتا رہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کو کہنا جب کچھ گھنٹے چپ کر کے ایسے پھرتے رہے تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو بولنا تو انسان کی طبیعت میں داخل ہے، یہ اگر اللہ کے ذکر میں بول لیا کرے تو خدا بھی ملا مثال صنم بھی، ادھر کے بھی رہے ادھر کے بھی، اور ثواب کا ثواب ہو جائے گا، بولنے کا بولنا ہو جائے گا۔ چلتے پھرتے آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے، ضروری نہیں کہ اسپیشل بیٹھ کر ہر وقت ذکر ہی کرتا رہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، آخر دنیا کے کام بھی کرنے ہیں۔ تو چلتے پھرتے فارغ وقت میں بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ کثرت سے ذکر کیا کرو، تو پھر اس پر اللہ پاک نے پابندیاں کم کر دی، یعنی وضو کی پابندی نہیں ہے، حتیٰ کہ پاکی کی بھی پابندی نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے، دوسری عبادات کے لیے پابندیاں ہیں، نماز کے لیے وقت کی پابندی ہے، وضو کی پابندی ہے، پاکی کی پابندی ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور ذکر کے لیے ایسا نہیں، کوئی وقت نہیں، دن میں، رات میں، سورج نکلنے کے وقت، سورج غروب ہونے کے وقت، سورج سر چڑھے وقت، جن وقتوں میں آدمی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، 3 وقتوں میں، سورج جب نکل رہا اس ٹائم نماز پڑھنا جائز ہے، سورج جب بالکل سر پہ ہو اس وقت نماز پڑھنا جائز ہے، سورج جب غروب ہو رہا ہو اس وقت سوائے اس دن کی عصر کی نماز کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں۔ دوسرا، پہلا تھا وقت کی پابندی، ذکر کے لیے وہ نہیں۔ دوسرا پاکی، نماز آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، غسل واجب ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور ذکر غسل واجب ہو پھر بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ خواتین کے جو دن ہوتے ہیں ان دنوں میں بھی وہ ذکر کر سکتی ہیں، اور جو بچے کی ولادت کے بعد کے دن ہوتے ہیں ان میں بھی ذکر کر سکتی ہیں۔ مرد عورت کسی کے لیے بھی غسل لازم ہو پھر ذکر وہ پھر بھی کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے، تیسرا کلمہ پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی ذکر ہو، کوئی بھی تسبیح ہو، اس کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، بس زبان پاک ہو۔ اور تیسرا، نماز کے لیے وضو ضروری، پاک بھی آدمی پھر وضو بھی کرے، ذکر کے لیے وضو بھی ضروری نہیں، بغیر وضو کے بھی انسان ذکر کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس کے لیے پابندی کوئی نہیں لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا کثرت سے ذکر کرو حتیٰ یقول المجنون، یہاں تک کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہنے لگیں کہ اسے ہر وقت ذکر میں لگا رہتا ہے، کوئی دیوانہ لگتا ہے۔ اس قدر کثرت سے ذکر کیا جائے۔ باقی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے روکا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اتنا نہ کھپا دے، لیکن ذکر میں نہیں، روزوں میں روکا ہے۔ کوئی آدمی یہ شوق رکھے کہ میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا، شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں، چاہے یہ جذبہ بن بھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، صحیح احادیث ہے۔ زیادہ ہی جس کو روزہ رکھنے کا شوق ہو کہ بس میں اللہ کے بہت قریب ہونا چاہتا ہوں، تو اس کی یہ آخری گنجائش ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن نہ، ایک دن روزہ ایک دن نہ۔ آپ نے فرمایا احب الصیام افضل الصیام، یہ پسندیدہ روزے ہیں، لیکن روزانہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کثرت سے روزہ رکھنے کی بھی ممانعت ہے، لیکن ذکر کے بارے میں خود فرمایا ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو۔ نماز کی کثرت سے منع کیا گیا ہے کہ بعض وقت ایسے لگا دیے جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذکر میں کوئی وقت بھی نہیں لگایا۔ روزوں میں پابندی لگا دی گئی کہ روزانہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اسی طریقے سے حج پر پابندی ہے کہ حج کے مخصوص دن ہیں 5، انہی میں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ حج نہیں کر سکتے۔ مال خرچ کرنے پر پابندی ہے
آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ سارا مال ہی خرچ کر دیں، یا تو صدیق اکبر جیسا ایمان ہو پھر تو اجازت ہے، اگر ان جیسا ایمان نہیں ہے تو پھر مال خرچ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چندہ جمع کیا تو ایک آدمی آیا اور سونے کی ڈلی لے کر آپ کے سامنے پیش کی تو آپ نے نہیں لی، انہوں نے دوبارہ پیش کی، آپ نے نہیں لی، تو پھر انہوں نے تیسرا پیش کی تو آپ نے لے کر پھینک دی ناراضگی سے۔ آپ نے فرمایا اب دے دیتے ہیں اور بعد میں پھر پریشان ہوتے پھرتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی جملہ فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی شوق میں آ کر دے دیا، سونا دے دیا، اب پھر گھر میں ہوگا کچھ نہیں، پریشان ہوتے پھریں گے۔ صدیق اکبر نے لیا تو سارے لے لیا، اس لیے کہ ان کے ایمان کی کیفیت اور تھی، وہ سب کچھ دے کر بھی پریشان نہیں کرے۔ تو اس لیے عام حالات میں مال سارا خرچ کر دے آدمی، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی، کہ اللہ کے نبی نے ان سے سونا قبول ہی نہیں کی کہ اتنی بڑی مقدار وہ دے رہے تھے اور بعد میں پریشان ہوتے بعد میں۔ ان سب چیزوں میں پابندیاں لگائی گئی کہ آپ یہ کثرت سے نہیں کر سکتے، لیکن ذکر ایسی چیز ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر تو کثرت سے کیا کرو، کہ جب یہ ذکر انسان کرتا ہے تو دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا دل نورانی ہو جائے، یعنی دل میں محبت اللہ کی آ جائے، گناہوں سے نفرت آ جائے، نیکی کی طرف دل چلنا شروع ہو جائے، میرا دل صالح لوگوں والا ہو جائے۔ اس کا سبب اور ذریعہ ہے کہ انسان ذکر کثرت سے کرے۔ جب کثرت سے انسان ذکر کرتا ہے تو دل میں نور اترتا ہے، اور جب دل میں نور اترتا ہے تو پھر اس کو نیکی میں لذت آتی ہے، گناہ سے نفرت ہوتی ہے، اس کو شریعت پہ چلنے میں اس کو لطف آتا ہے۔ کثرت ذکر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی صبح شام اللہ کا کم از کم ضرور ذکر کرے۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی صبح شام تسبیح کیا کرو۔ صبح بھی تسبیح کرو، شام کو بھی تسبیح کرو، صبح کو بھی پاکی بیان کرو، شام کو بھی پاکی بیان کرو۔ تو صبح کو بھی ذکر کرنا چاہیے، شام کو بھی 3 تسبیح صبح کر لیا کریں، 3 شام کو کر لیا کریں۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ اگر ہم اس طرح بھی کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی سمجھ ہم اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے کثرت کے ساتھ۔ تو یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ پورا دن انسان کا گزر جائے، نہ انسان تلاوت کرے، نہ ایک ہی تسبیح پڑھے، کچھ بھی نہ کرے، سارا دن ایسے گزر کیا تو بڑا مردہ دل ہو جاتا ہے اس سے، اور ذکر کرنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی ذکر کرنے والا ہو، ان تسبیح کے دانوں کے گرنے کو بیکار نہ سمجھا جائے کہ اس کا کیا ہے، بس تسبیح گرائے جا رہے ہیں، تسبیح گرائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل تو یہی ہے کہ آدمی دھیان کے ساتھ گرائے، لیکن بے فائدہ نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا حق سلطان باہو رحمۃ اللہ کا قول، تے تسبیح پھری تا دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح نو پڑھ کے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تسبیح کرو ہی نہ، اس کا مطلب یہ کہ تسبیح پھرے تو دل بھی پھرنا چاہیے، یعنی تسبیح کرو تو دھیان کے ساتھ کرو، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ لیکن بغیر دھیان کے بھی ہو رہی ہو تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے اوپر تو ایک درخت لگ جاتا ہے، جتنی دفعہ سبحان اللہ کہیں گے اتنے درخت لگ جائیں گے۔ ایک دفعہ زبان سے درود پاک نکلے گا تو 10 رحمتیں رب کی برس جائیں گے، چاہے دھیان کے ساتھ کرو چاہے بغیر دھیان کے کرو۔ استغفار کرو گے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ الحمدللہ ایک دفعہ پڑھیں گے ایک درخت لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کہیں گے درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر کہیں گے درخت لگ جائے گا۔ ذکر کرنا بے فائدہ نہیں ہے، چاہے بے دھیانی سے کیوں نہ کیا جا رہا ہو، اس کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن یہ اپنا اثر دکھلا کر رہتا ہے، چاہے آدمی جیسے کیسے بھی کرے۔ وہ بادشاہ والا واقعہ پہلے بھی سنایا تھا ایک دفعہ، کہ ایک بادشاہ کے گھر کے کپڑے وہ دھلنے جاتے تھے دھوبی کے گھر، تو دھوبی کا لڑکا اس نے بادشاہ کی بیٹی یعنی شہزادی کے کپڑے دیکھے تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے استری کر کے رکھتا تھا، تہہ کر کے رکھتا تھا اس زمانے میں۔ تو لڑکی کو اندازہ ہوا کہ باقیوں سے میرے کپڑے تھوڑے سے الگ قسم کے آتے ہیں، تو اس نے حال حال پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ اس کے لڑکے کو اس سے لڑکی سے محبت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا عورتوں کے کپڑوں کا بھی پردہ کرنا چاہیے، کہ گھر کے اندر تار پہ اگر کپڑے لٹکے ہوں، مہمان کسی کو اندر بلایا جائے تو کپڑے سمیٹ دینے چاہیے۔ کسی کو گھر بلایا ہے بیٹھک میں بیڈ روم میں، اگر وہاں غسل خانے میں عورت کے کپڑے کھڑے ہیں تو ان کو چھپا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری رکھی ہے کہ اس کا دل میل ہوتا ہے، تو وہ شہزادی کے کپڑوں سے اس کا دل میل ہو گیا۔ اس نے شہزادی کو پھر پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔
مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی کہ تم دھوبی کے بچے ہو، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ ایک صورت ہو سکتی ہے، تم مالدار بھی نہیں بن سکتے کہ تم مالدار ہو جاؤ تو والد صاحب کے ساتھ آنا جانا شروع ہو جائے۔ ایک بات ہے کہ میرے والد جو ہیں ان کو دیندار لوگوں سے بڑی محبت ہے، علماء، صلحاء، مشائخ، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اگر تم کسی طریقے سے بزرگ اور پیر بن جاؤ نا تو پھر تمہاری ہماری ملاقات کی شکل بن سکتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب اس نے اپنے گاؤں سے باہر جو راستہ تھا وہاں راستے قریب خیمہ ڈال لی اور وہ خیمے میں بیٹھ گیا، زور زور سے اللہ اللہ کرنے، تسبیحاں کرتا، ذکر کرتا، وقت گزرتا گیا۔ بات ایسا ایسا بستی والوں تک پہنچ گئی، بستی سے دوسری بستی والوں تک پہنچ گئی کہ نوجوان لڑکا ہے، ہر وقت ذکر میں رہتا ہے، جوانی کے اندر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ چرچا ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ کہیں سے سفر سے آ رہا تھا، بادشاہ کو بھی کسی نے کہہ دیا، اس کو مدت ہو گئی تھی وہاں خیمے میں بیٹھے ہوئے کہ یہاں ایک نوجوان لڑکا ہے، نوجوانی میں عبادت میں مشغول ہے۔ تو بادشاہ چونکہ صلحاء سے محبت کرتا تھا، اس نے کہا چلو حاضری دیتے چلے جاتے ہیں، ان کے پاس دعا کرا لیتے ہیں۔ وہ گئے ان کے پاس، بادشاہ ان کو ملا تو وہ بادشاہ کو ملا، بادشاہ نے کو ہدیہ ودیہ بھی پیش کیا تو اس نے نہیں لیا اور وہ اپنی عبادت میں لگا۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، واپس گھر آیا تو اس نے گھر آ کر تذکرہ کیا، بچوں کے سامنے ایک بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک لڑکا ایسے ہے بڑا عبادت گزار، میں نے ایسا لڑکا نہیں دیکھا کہ اس نوعمری میں وہ عبادت گزار بن گیا۔ تو ان کی بیٹی تو سمجھ گئی، اس نے کہا ابا جی اجازت ہو تو کل میں سہیلی کے ساتھ میں چلی جاؤں، میں بھی دعا کراؤں؟ انہوں نے کہا چلی جاؤ بیٹی۔ اگلے دن اس نے سہیلیاں ساتھ لیں اور پہنچ گئی۔ سہیلیوں کو کہا تم باہر بیٹھو پہلے میں جاتی ہوں۔ اندر گئی تو اس کو سلام کیا، اس نے دیکھا عورت کی آواز ہے تو اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، اس نے پھر توجہ نہیں دی۔ پھر وہ کہنے لگی میں وہی شہزادی ہوں جس نے آپ کو مشورہ دیا تھا اور میں اب آ گئی ہوں۔ وہ سر نہ اٹھے، کہنے لگی انا بغیتک انا مطلوبک، میں تیری غرض ہوں، تیری تمنا ہوں، میں آ گئی ہوں، تو کیوں نہیں مجھے دیکھ؟ تو اور پھر بھی نہ دیکھے۔ جب وہ بار بار اصرار کرنے لگی تو اس نے کہا الیکی عنی، دور ہو جا مجھ سے۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ تجھے کیا ہو گیا، میں نے تجھے مشورہ دیا تھا اب تو مجھے بھی نہیں دیکھتا۔ تو اللہ اکبر، اس نے کہا فإن ذکر اللہ شغلنی عنک، کہنے لگا کہ ذکر کیا تو میں نے جھوٹ موٹ تھا، نیت صحیح نہیں تھی، لیکن ذکر دل پہ اثر کر گیا ہے، ابھی ذکر نے، اللہ کی یاد نے مجھے تجھ سے دور کر دیا، اب تو نامحرم ہے، میں تجھے نہیں دیکھنا چاہتا، تو چلی جا۔ تو کہنے لگا کہ ذکر کیا تو میں نے جھوٹ موٹ تھا، لیکن مسلسل کر کے وہ دل پہ اثر چھوڑ گیا، اب دل میں اللہ کی محبت آ چکی ہے، غیر کی محبت نکل چکی ہے، اب تو چلے۔ وہ واقعی اللہ والا بن چکا۔ میرے عزیز بھائیو، ذکر ایسی شے کہ انسان جھوٹ موٹ بھی کرے تو دل پہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، انسان چلتے پھرتے اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، یہ تاثیر دکھلائے بغیر رہتا نہیں ہے ذکر۔ جن کی زندگی اللہ اللہ کہنے میں گزرتی ہے ان کی موت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کی آخرت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی تعلیم دی کہ کثرت سے ذکر کریں، اور اولیاء اللہ نے کر کے دکھلایا۔ ہمارے قریب میں گزرے ہیں عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک آدمی، تو وہ زندگی میں لوگوں کو کہتے تھے، مجمع ہوتا تھا ماشاءاللہ، کہتے تھے سب کہو اللہ، پھر کہتے تھے زور سے کہو اللہ، پھر کہتے تھے پھر سے کہو اللہ، شوق سے کہو اللہ، درد دل سے کہو اللہ، ساری زندگی مجمع کو یہی کہلاتے رہے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے بیٹے کا بیان ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا تو میرے والد صاحب کہہ رہے تھے اللہ 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 اللہ، اسی طرح روح پرواز، اتنا اثر ہوتا ہے اس کا ذکر کرنے کا۔ تو انسان اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی تاثیر دکھلاتا ہے۔ جو آدمی جس چیز کو زیادہ بولتا ہے موت کے وقت عموماً وہی یاد آتی ہے، یہ دستور ہے۔ پروفیسر نور صاحب تھے یہاں نشتر میڈیکل کالج کے، بڑے مشہور آدمی تھے، انہوں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا، کتابچہ کا نام مجھے یاد نہیں لیکن میں نے پڑھا تھا، پورا ہی پڑھا تھا وہ چھوٹا سا۔ تو اس کا عنوان مضمون یہ تھا کہ جو لوگ مرتے ہیں آخری وقت میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ اس میں انہوں نے لکھا، کیونکہ وہ بڑے ڈاکٹر تھے اور سینئر تھے، پرانے تھے۔ انہوں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ میرے سامنے جو لوگ فوت ہوئے ان کی موت کے وقت کیا کیفیات تھی، انہوں نے صرف وہی لکھی تھی، اپنی آنکھوں دیکھی۔ تو اس میں ایک واقعہ مجھے ان کا یاد ہے، تو وہ
وہ کہنے لگے کہ میرے پاس ایک مریض تھا، تو آخری وقت جب آیا تو وہ پھر زور زور سے کہہ رہا تھا کہ 5 روپے کا، 5 روپے کا، 3 روپے کا، 5 روپے کا، 3 روپے کا، تو وہ فوت ہو گیا۔ اس کے لواحقین سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا یہ روڈ کے کنارے شربت کے گلاس بیچتا تھا۔ تو سارا دن یہ صدا لگاتا تھا 5 روپے گلاس، 3 روپے کا، 5 روپے کا، 3 روپے کا۔ یہ بولنا کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے اپنی روزی کمائی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ بس صرف اسی حد تک تھا، ذکر اذکار وغیرہ نہیں تھا، شریعت کا پابند نہیں ہوگا، ورنہ آخر میں کوئی کلمہ یاد آ جاتا اس کو۔ لیکن چونکہ ساری زندگی اسی کے بولنے میں لگایا اور اللہ رسول کا تذکرہ نہیں کیا، ذکر کیا نہیں، تو پھر زبان پہ وہی عیب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان کے اوپر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس پر اس کی زندگی گزری ہوتی ہے۔ وہ ایک کسی بزرگ کا قول ہے، اس نے کہا کہ ساری زندگی کا خلاصہ وہ غرغرے کی آواز ہوتی ہے جو آخر وقت میں نکلتی ہے، کہ وہ جو سانس نکلتا ہے وہ زندگی بھر کا خلاصہ ہوتا ہے کہ کیا بولتا رہا اور اب کیا بول رہا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ذکر میں خرچ کریں، اور تسبیح کو، اس میں 2 تسبیح زیادہ اہم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کلمتان خفیفتان کلمتان حبیبتان، کہ 2 لفظ ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں قیامت والے دن بڑے وزنی ہوں گے، بہت زیادہ۔ آپ نے پھر فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے اور وہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ تو ہم چلتے پھرتے اگر اتنا ہی کر لیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ نام اعمال ترازو وزنی ہوتا رہے گا، وزنی ہوتا رہے گا، وزنی ہوتا رہے گا۔ بوجھ کوئی ہے نہیں اور نام اعمال وزنی ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اپنا مزاج بنے ہم۔ اچھا، اس میں ضروری بات یاد آ گئی، اس ذکر میں سب سے بہت، یوں کہیں سب سے زیادہ کہیں یا بہت زیادہ کہیں، بہت زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ یہ بہت بڑا ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں موقع بہ موقع ارشاد فرمائی ہیں، تو ان دعاؤں کو پڑھنا، مثلا بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے میرے آقا نے کیا دعا پڑھی، بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے کیا دعا پڑھی، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا دعا پڑھی، مسجد سے نکلتے ہوئے۔ اسی طرح ہم تو صرف مسجد بیت الخلاء کی عام طور پر دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، ورنہ چاند نظر آیا تو آپ نے کیا دعا پڑھی، آندھی آئی تو آپ نے کیا پڑھی، بارش آئی تو آپ نے کیا پڑھی، بارش تیز ہوگی تو آپ نے کیا پڑھی، بارش نہیں ہو رہی تھی تو پھر آپ نے کیا پڑھی، مرغے نے آواز دی آپ نے کیا پڑھی، گدھا اگر رینگنے لگا تو پھر آپ نے کیا پڑھی، سورج طلوع ہوا تو پھر آپ نے کیا پڑھی، سورج غروب ہوا تو آپ نے کیا پڑھی، نیا پھل سامنے آیا تو آپ نے کیا پڑھی، لباس پہنا تو آپ نے کیا پڑھی۔ اس طرح ماشاءاللہ اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں مسنون دعاؤں کے نام سے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع کی ہمیں دعا بیان فرمائی ہے۔ یہ دعائیں پڑھنا، اس سے بھی انسان کو اللہ کا بڑا قرب ملتا ہے، بڑا قرب ملتا ہے، اور ہر وقت گویا اس کو اللہ یاد رہتا ہے۔ تو جب اس کو اللہ یاد رہتا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت میں آنا آسان ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا اس کا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنی طبیعت بنائیں کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، کم از کم ایک تسبیح تو درود شریف ہو جائے گا۔ اللہ جزا خیر دے، ہمارے کسی آدمی کو اس نے پورے تلمبہ میں وہ لگا دیے کہ آج آپ نے درود پاک پڑھا، یا آج آپ نے درود پاک پڑھا ہے، وہ کئی جگہ میں نے دیکھا ہے۔ یہ اس کی اچھی کاوش ہے، نامعلوم آدمی ہے، اچھی بات ہے، اس نے اپنا نام پردے میں رکھا تاکہ اخلاص باقی رہے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے پورا دن گزر جائے ہم اپنے آقا پر درود ہی نہ بھیجیں، بڑی بے وفائی، بڑی بے وفائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ پورا دن میں ہم نے آپ کے لیے ایک دفعہ بھی دعا نہیں کی کہ یا اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرما کے ہمارے منہ سے۔ تو ایک تسبیح تو میرے عزیز بھائیو ضرور ہو جانی چاہیے، اتنا ہی پڑھ لیا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تسبیح جیب میں رکھا کریں۔ تسبیح جیب میں رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب فارغ بیٹھا ہوتا ہے نا، دکان میں یا گھر میں جہاں بھی فارغ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ آدمی پھر تسبیح پڑھتا رہتا ہے، جب نہ ہو تسبیح تو پھر ہمت بھی نہیں ہوتی۔ تو تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے انسان کا تسبیح کا مزاج بن جاتا ہے۔ سفر میں جا رہے ہیں، تسبیح نکال کر بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو نا موبائل سے بچائیں۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اپنے آپ کو موبائل سے بچائیں، کبھی اس لیے موبائل نہ کھولیں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں چلو کوئی دیکھتے ہیں، فارغ بیٹھے
نہیں آپ کو کوئی ضرورت ہے، آپ نے کوئی واٹس ایپ دیکھنا ہے، کوئی کرنا ہے تو ٹھیک، فیس بک کو ویسے گولی مارے، اس میں کوئی ضروری چیز ہے تو دیکھ لیا کریں، ورنہ تو ایسی کوئی مصیبت ہے، آدمی مر جاتا ہے، فیس بک نہیں مرتا۔ ہاں واٹس ایپ تو پھر بھی ختم ہو جاتا ہے، کسی نے آپ کو کوئی چیز بھیجی تو آئی کھڑی ہے، نہیں بھیجی تو نہیں آئی، محدود ہے۔ فیس بک میں تو بس ایسے ہی انگلی گھس جائے گی لیکن وہ نہیں ختم ہوگا، ایسے یوٹیوب ہے، ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، ایسی مصیبت بنی ہوئی ہے، اس کو نا محدود رکھیں، اس کے بعد گزارا نہیں ہے ہم لوگوں کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولوی غیر مولوی سارے مجبور ہو چکے ہیں، انگریز نے ایسا شکنجہ ڈالا ہے، کوئی اس سے آزاد نہیں ہے، سارے کہتے ہیں مجبوری ہماری، لیکن بس اس کو مجبوری کی حد تک رکھیں، اس سے زیادہ نہ رکھیں، اس کے علاوہ باقی اوقات میں ذکر کر لیا کریں۔ جب اس پہ آدھے گھنٹے لگ جاتے ہیں تو تسبیح جیب سے کب نکلے گی؟ اسے ٹائم ملے گا تو تسبیح جیب سے نکلے گی۔ اس کو صرف وقت ضرورت اور اپنے اوقات متعین کر لیں کہ صبح میں نے دیکھنا ہے واٹس ایپ، دوپہر کو دیکھنا ہے، شام کو دیکھنا ہے۔ اگر کوئی مجبوریاں نہیں ہیں، ہر آدمی کے حالات اپنے ہوتے ہیں، تو اس کے اوقات مقرر کر لیں، اسی میں دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ یہ پڑا رہے، کوئی کال آئی تو سن لی، نہ آئی تو نہ سی، کوئی فون کی ضرورت ہو تو کر لیا، نہیں تو اس کے علاوہ تسبیح ہاتھ میں، آدمی تسبیح کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے۔ اپنے آپ کو اس موبائل سے بچائیں، اس نے ہمارے ذکر کے اوقات کھا لیے ہیں، اس نے ہماری تلاوت کے اوقات کھا لیے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہو، موبائل نہ ہو۔ آپ کہیں چلے جائیں، بس اڈے پر چلے جائیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، ہوٹل میں چلے جائیں، میرج ہال میں چلے جائیں، کسی پارٹی پر چلے جائیں، جو آدمی بیٹھا وہ موبائل لے کر بیٹھا، گھنٹہ بیٹھا ہوا اور اسی موبائل پہ لگا ہوا ہے، ایک گھنٹہ، بس 1.5 گھنٹے بعد ہی تو 1.5 گھنٹہ لگا رہا، بس آدھے گھنٹے بعد تو آدھا گھنٹہ لگا رہا، جتنی دیر بس نہیں وہ لگا ہوا۔ اس کا مطلب ہے ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اگر آدھے گھنٹے بعد بس ہی تو آدھا گھنٹہ چلا ہے، گھنٹے بعد آئیے تو گھنٹہ ہی چلا ہے، بس 1.5 گھنٹے بعد آئیے تو یہ 1.5 گھنٹہ چلا ہے۔ اس کا مطلب ہے ضرورت کے علاوہ چل رہا تھا یہ، بس بقدر ضرورت استعمال کریں، باقی تسبیح نکال لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ذکر والا بنائے۔